اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں ایک ایسی برائی آ گئی ہے جو غیروں میں تھی، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار بھی ہو رہی ہیں۔ اب کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا۔ میرے پاس اتنے پنچایتی کے واقعات ہیں، 6 مہینے کے پنچایتی کے واقعات کو میں سناؤں تو پھر 45 منٹ لگے گا۔ ہم 20 سال 15 سال پہلے جلسہ میں کہتے تھے کہ فلاں اسٹیٹ کی لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی اور مقدمہ ہوا تو تھانے میں ایس ایچ او کے سامنے، تھانے دار کے سامنے بوڑھا باپ بیٹھ کے بیٹی کو منا رہا تھا، بیٹی باپ کی عزت رکھ لے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اب گھر جائیے، میں نے اپنی مرضی کی شادی کری ہے، میں سوچ سمجھ کے جوان ہوں اور بالغ ہوں، میں نے اپنا جیون ساتھی اپنی مرضی سے چنا ہے، اب گھر چلے جائیے۔ میں 15-20 سال پہلے تقریر میں کہتا تھا اور باہر کے اسٹیٹ کے بارے میں بولتا تھا۔ افسوس اور شرم کی بات میرے جو کی ہاٹ کے مسلمانوں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں اب یہ واقعات ہو رہے ہیں، اب ہم کس کو سنائیں گے؟ اس لیے اپنا قصہ، اپنا درد، اپنا آنسو آپ کے سامنے میں رکھتے ہیں کہ جگیے، ہوشیار ہوئیے، بیدار ہوئیے۔ طوفان ابھی آیا نہیں ہے، دستک دینے کے لیے اس کا جھونکا آیا ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ رہا، آپ نے روکا نہیں، آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی ان طوفان سے، تو کچھ نہیں بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ عقیدہ بچے گا، آپ میں غیروں میں کچھ فرق باقی نہیں رہے گا۔ ابھی ٹوپی اور داڑھی اور مسجد اور مدرسے سے فرق ہے۔ سازش یہ ہے کہ ٹوپی بھی چھینی جائے، داڑھی بھی چھینی جائے، مسجد پہ بھی پابندی لگے، مدرسے کو بھی چھین لیا جائے، تو مسلمانوں بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اس لیے آؤ عزم کرو کہ انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ بولی، عمل کریں گے نا؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہے دکھ، ہے دکھ، کیوں میری بیٹیاں آئیں سڑک پہ؟ کیوں جلسے کو خراب کرنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے ہمارے گاؤں کے گارجین نے موقع دیا؟ میں کھل کے وہ بات نہیں بتانا چاہتا جو 3 سال پہلے آپ کے گاؤں کے جلسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں بتانا نہیں چاہتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگ لگی ہے میرے کلیجے میں، میرے دل میں۔ آپ بہترین امت ہیں، سب سے اچھی امت آپ۔ کتنے انبیاء آئے، کتنی امتیں آئیں، آپ اچھے ہیں۔ کنتم خیر امت۔ یہ ارریا والے، یہ جوکی والے، سیام پورو پیچیلی اور جوکی ہاٹ کے اس حلقے کے 20 گاؤں کے مسلمان بھی قرآن کی اس آیت کے مخاطب ہیں کہ آپ بہترین ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ آپ اچھے ہیں۔ دنیا آپ کو چور کہے، ڈاکو کہے، انجان کہے، نادان کہے، جاہل کہے، اجڑ کہے، بے وقوف کہے، پسماندہ کہے، کمزور کہے، غریب کہے، مزدور کہے، جو کہے، قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تم کے مخاطب ہم بھی ہیں۔ کیا صرف صحابہ ہیں تم کے مخاطب؟ اہل اللہ ہیں تم کے مخاطب؟ بہترین امت کا خطاب ائمہ کو ملا، علماء کو ملا، صلحاء کو ملا؟ نہیں، پوری امت، کنتم جمع کا صیغہ ہے۔ لیکن آگے 2 شرطیں لگائی گئی ہیں، بہترین ہونے کے لیے 2 شرطیں لگائی گئی۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، للناس، انسان کے لیے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچین ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، پاپی ہو، مجرم ہو، بدکار ہو، بدکردار ہو، جو بھی ہو، للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم 2 کام کرتے ہو، تم 2 کام کرتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ تمہارا امتیاز ہے، اچھائی کا حکم دینا، نماز پڑھو، مسجد جاؤ، اچھائی کا حکم دینا، اچھا لباس پہنو، نبی کا طریقہ اپناؤ، ایمان کو مضبوط کرو، وقت پہ حج ادا کرو،
رمضان کے مہینے میں، سال کے دیگر ہفتوں میں، مہینوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دو، زبردستی نہ مارو، بڑھاپے ہو یا جوانی ہو ہر حال میں انصاف کے اوپر عمل کرو، عدل کے اوپر عمل کرو، صداقت پہ، شجاعت پہ، امانت پہ، دیانت پہ، قیادت پہ، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دو، یہ تمہارا کام ہے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ والے کام کر رہے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت، روزے کی اتنی فضیلت، حج کی اتنی فضیلت، نماز کی اتنی فضیلت، دعوت و تبلیغ میں جانے کی یہ فضیلت، تأمرون بالمعروف۔ آگے قرآن اور ایک بات کہہ رہا ہے، تنہون عن المنکر، برائیوں سے تم روکتے ہو، برائیوں سے تم منع کرتے ہو۔ دونوں باتیں اگر امت میں نہیں پائی گئی تو یہ امت خیر نہیں بنے گی۔ دوسری بات یہ، برائیوں سے روکو، چور کو چور کہو، بے ایمان کو بے ایمان کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، ڈکیتی کو ڈکیتی کہو، شراب کو شراب کہو، نشہ کو نشہ کہو، ناانصافی کو ناانصافی کہو، ظلم کو ظلم کہو، بے حیائی کو بے حیائی کہو، بدکاری کو بدکاری کہو، بد کرداری کو بد کرداری کہو، فسق کو فسق کہو، عیاشی کو عیاشی کہو۔ ان چیزوں سے بھی بچو اور ان برائیوں سے سماج کو روکنے کی کوشش کرو، تب تم خیر امت ہو۔ نبی کی سنت داڑھی کو تراشنے والے سے آپ کو اتنی ہی محبت ہے جتنی نبی کی سنت رکھنے والے بزرگ سفید بارش بندے مومن تہجد گزار سے۔ میں نہیں کہتا کہ نفرت کریے، گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فتاوی محمودیہ میں مولانا مفتی محمود رسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کو یہ محسوس ہو کہ کسی مجمع میں، کسی برائی کی جگہ پہ، مرکز پہ، شادی میں، بیاہ میں، بینڈ میں، باجے میں، ناچ میں، گانے میں، مثلا جو بھی فحش برائی کا کام ہو، اگر کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کسی مفتی اور قاضی اور دیندار بندے کو یہ محسوس ہو کہ میں جاؤں گا، میرا اتنا وزن ہے، میرا اتنا وقار ہے کہ میں اگر منع کروں گا، غلط کو غلط کہوں گا تو لوگ باز آ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، بینڈ باجا نہیں بجائیں گے، ناچ کو روک دیں گے، بے حیائی کے اڈے کو بند کر دیں گے، اگر یہ یقین اور احساس ہو تو بندے پہ واجب ہے کہ وہ اس اڈے میں جائے اور جا کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے چلے چلائے جاؤ، حلوہ روٹی کھائے جاؤ، جیسے چلے چلائے جاؤ، حلوہ روٹی کھائے جاؤ۔ اگر حلوے روٹی کھانے والے مسلمان ہو تو طائف میں آپ کے اور میرے نبی نے پتھر کیوں کھائے؟ ہمارے نبی کے سامنے جنت کے فضائل اور اللہ کے حکم سے سورج کو دوبارہ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو آپ نے طائف کے میدان میں پتھر بھی کھائے۔ اس سنت کو کون ادا کرے گا؟ ہم اور آپ امت داعی ہیں، امت خیر ہیں، امت وسط ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہم برائی سے بچیں اور گھر سے آغاز اور شروعات کریں۔ بیوی کو، بیٹا کو، بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، خالہ کو، خالو کو، بھائی کو، باپ کو، چاچا کو، دادا نانا، دادی نانی،
سماج کے ساتھ پھر آگے نکل کے محلے کو، خاندان کو، پڑوس کو، گاؤں سماج کو برائیوں سے روکیں۔ آپ مومن ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دو کام آپ کا ہے، آپ کو دونوں کام کرنا ہے۔ مداہنت کے ساتھ زندگی مت گزارو مسلمانوں۔ جیسا دیش ویسا بھیس، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک صحابی سفارت میں ایک ملک گئے، بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ گر گیا، بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ گر گیا، صحابی رسول نے لقمے کو اٹھایا، پانی سے دھویا، کھا لیا۔ لقمے کو اٹھایا، پانی سے دھویا، کھا لیا۔ بغل میں جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے کہا کہ ارے ارے کیا کر دیا آپ نے؟ یہ شاہی آداب کے خلاف ہے، شاہی آداب کے خلاف ہے۔ بادشاہ کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں اور گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ صحابی رسول کو جلال آ گیا۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ جانتے ہیں کیا کہا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی مومن بننے کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَا۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ ان احمقوں اور دیوانوں اور پاگلوں اور بے وقوفوں کی عزت میں اپنے حبیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مسلمانوں، جہاں رہو، جس حال میں رہو، نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی کوشش کرو۔ گھر میں، محلے میں، سماج میں، گاؤں میں، جہاں جاؤ مسلمان بن کے رہو۔ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف، وتنہون عن المنکر، نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ دنیا مانے نہیں مانے ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، آپ دن میں 5 مرتبہ بیوی کو کہو بیگم نماز پڑھ لو، میڈم نماز پڑھ لو، محترمہ نماز پڑھ لو۔ فجر میں کہا نہیں پڑھی، پھر ظہر میں کہو نہیں پڑھی، عصر میں کہو نہیں پڑھی، مغرب میں کہو نہیں پڑھی، عشاء میں کہو نہیں پڑھی۔ کل قیامت میں آپ سے، آپ کے اہل و عیال میں سے جس بیوی کو آپ نے یہ دعوت دی، آپ بری ہو جائیں، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں لوگ تھک گیا میں کہہ کے، میری بیوی سنتی نہیں۔ تھکنا نہیں ہے، قبر تک کہنا ہے، تھکنا نہیں۔ بچہ نہیں سنتا سگریٹ پینے سے، روکو آپ، پیار سے، محبت سے، کبھی ڈانٹ کے، کبھی محبت سے۔ بچی کپڑے بے حیائی کے پہنتی، نہیں مانتی بات، پیار کے ساتھ بیٹھا کے جیسے سمجھاؤ، سمجھے، سمجھاتے رہو۔ کب تک سمجھاؤ؟ آخری سانس تک سمجھاتے رہو، کہتے رہو۔ ایک بات میں ہر جلسے میں بولتا ہوں، آج آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ پیسہ لینے والا لڑکا میرے گھر پہ جب دعوت نامہ اور کارڈ لے کے آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایمانداری سے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولو، اللہ میاں حاضر و ناظر ہیں، صحیح بولو، کتنا ٹاکا لیے ہو؟ تو بولتا ہے 3 لاکھ۔ کتنا لیے ہو؟ تو بولتا ہے 61۔ پہلے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھو، سینے میں ایمان ہے، مسلمان ہو، ایمانداری سے عالم کے پاس کھڑے ہو، صحیح بولو کتنا روپیہ لیا؟ تو بولتا ہے 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ بولتا ہے۔ تو میں کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے شادی کا بائیکاٹ، میں شرکت نہیں کروں گا۔ ایسے میرے گھر میں سینکڑوں کارڈ پھینکے ہیں۔ میری اہلیہ محترمہ ایک دن کہنے لگی کہ مفتی صاحب، میں برسوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہی حرکت دعوت دینے والے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ کتنے لوگوں سے لڑائی لڑیے گا، کتنے لوگوں کو واپس کریے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا مر جائیے گا تو مٹی دینے کے لیے، کنڈا دینے کے لیے آدمی نہیں ملے گا۔ ایسا جملہ کہہ دیا، جانتے ہیں؟ الحمدللہ
میں نے فوری طور پہ کہا کہ انشاءاللہ اگر نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اصول کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، اور سماج کے ایک ظالمانہ نظام تلک اور جہیز کو توڑنے کے لیے سماج میرا بائیکاٹ کر دے گا اور اکیلے مروں گا، دفن کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کر لوں گا، قافلہ چلنے والا کوئی آئے گا اٹھا کے مٹی میں ڈال دے گا، اور الحمدللہ یقین اور عزم ہے کہ میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نکاح میں گیا، لمبی بارات تھی، نکاح پڑھایا، الحمدللہ میں نے یہ بات اس مجلس میں بھی کہی۔ بعض لوگوں نے سخت تبصرے کیے کہ آپ کیوں گئے اتنی بڑے بارات کی مجلس میں؟ پھر میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں، ہم اس مجلس میں بھی دعوت و تبلیغ کے لیے گئے اور ہم نے کہا جو کہنا تھا کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، آپ توبہ کیجئے، اسراف اور فضول خرچی مت کیجئے، نکاح کو آسان اور مسنون بنائیے۔ اس لیے اگر آپ سماج میں جہاں کہیں رہتے ہیں امت داعی بن کے گزارنے کی کوشش کیجئے۔ میرے خیال سے 25 منٹ ہو چکا ہو، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی، اس حوالے سے یہ بات کہی، تو کیا بھائی آپ کو بھی تکلیف ہو گئی مارکیٹ لگانے اور عورتوں کے آنے اور جلسوں کے رسم و رواج کے حوالے سے جو بات کہی، کہ آپ کو تکلیف ہوئی یا آپ کو اچھا لگا؟ اچھا لگا تو ہاتھ اٹھائیے۔ اچھا لگا؟ صحیح کہا میں نے صحیح کہا نا؟ ہاتھ اٹھائیے، اٹھائے رکھیے، میں نے صحیح کہا نا؟ رات کے جلسوں میں عورتوں کے آنے پہ مکمل پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے، لگنی چاہیے نا؟ لگنی چاہیے نا؟ بولیے انشاءاللہ لگائیں گے آئندہ۔ بولیے سیام پور پہ چلی والے انشاءاللہ پابندی لگائیں گے، اور اب اگلے سال جلسہ ہوگا تو رات میں ایک بھی عورت نہیں آئے گی، ایک بھی بہن بیٹی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، جلسہ گاہ کے ارد گرد ایک بھی مارکیٹ ہم بازار نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ۔ کہیے دوبارہ، ہاتھ اٹھائیے پھر سے، انشاءاللہ نہیں لگنے دیں گے۔ کیوں؟ آپ 30 آدمی یہاں ہیں، 70 آدمی بازار میں ہے۔ اگر بازار نہیں لگتا تو وہ 70 آدمی بھی دین کی دعوت، دین کی بات سننے کے لیے جلسہ گاہ میں آئے۔ کتنا پیسہ خرچ کیا آپ نے؟ چندے کیے، غریبوں نے دھان بیچ کے پیسے دیے جلسے میں۔ بابا ارے سنتے سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک ایک عورت نے دھان دوسرے کے کھیت میں کاٹا ہوگا، بوجھا باندھا ہوگا اور سر پہ اٹھایا ہوگا، اور مالک کے یہاں دھان کو پیٹا ہوگا، دینی پایا ہوگا، اور اس مدرسے کے جلسے والے گئے ہوں گے تو دھان بیچ کے چندہ دیا۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ اس خاتون، اس غریب خاتون کی لاج رکھو مسلمانوں، جلسے کو مذاق مت بناؤ، دینی دعوتی تبلیغ کا ذریعہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے، اور حق اور سچ پہ جمے رہیں گے۔ دنیا مخالف ہوا کرے، ہم مومن ہیں، صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ اور اس کی خالقیت پر، اس کی رزاقیت پر، اس کی حاکمیت پر یقین کرتے ہیں۔ ہوا کرے میرا مخالف ایم ایل اے ہو جائے، ایم پی ہو جائے، وزیر ہو جائے، منسٹر ہو جائے، شہنشاہ ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، ہوا کرے۔ سب سے بڑا بادشاہ، احکم الحاکمین ایک ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ یقین رکھیے۔ اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے، 50 MLA کو جیب میں لے کے گھومو نا، اللہ ناراض ہے تو خدا کی قسم تمہاری لٹیا ڈوبے گی۔ اللہ کو راضی رکھو، انشاءاللہ سب بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھے گھنٹے ہو گئے میرے خیال سے، یہ میں نے اصلاح معاشرہ پہ یہ گفتگو کری۔ جلسے کا 2 عنوان ہے، دستار بندی اور اصلاح معاشرہ، تو یہ پہلا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے پہلی گفتگو میری ہو گئی۔
دستار بندی کے حوالے سے بس 2-4-5 منٹ بات کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. میں نے 2 حدیث پڑھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور دوسری حدیث میں نے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے، حاصل کرے اور دوسروں کو پہنچائے. مسلمانوں، آج دنیا تیزی سے دنیا دار بن رہی ہے. سارے گھر میں ہوڑ لگی ہے پیسہ کمانے کی، ہوڑ لگی ہے ماسٹر بنانے کی، ہوڑ لگی ہے انجینئر بنانے کی، ہوڑ لگی ہے پروفیسر بنانے کی، ہوڑ لگی ہے سائنٹسٹ بنانے کی. سب گھر میں ایک ہی تمنا، ایک ہی محنت، ایک ہی کوشش کہ میرا بیٹا BPSC پاس کر جائے. اچھی بات ہے، آپ ترقی کریں، خوب ترقی کریں، آگے بڑھیں، اسکول کے پروفیسر بنیں، یونیورسٹی کے پروفیسر بنیں، کالج کے لیکچرر بنیں، اسکول کے ماسٹر بنیں، سیاست میں بڑا نام کمائیں، قوم اور ملت کی قیادت کریں، آپ کا نام ہو، اتنا نام ہو کہ آسمان کی بلندیوں پہ آپ کے ترانے پڑے جائیں. اچھی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کائنات میں، اس دھرتی میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. حافظ قرآن اس کائنات کا نمائندہ ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے یہ علماء، یہ طلبہ، یہ بچے جن کے سر پہ آپ دستار آج باندھی جائے گی تو دیکھیں گے یہ بچے سب سے اچھے، یہ بچے سب سے اچھے، گرچہ کچے، نبی کی اس دعوت کے مکمل پکے، یہ بچے سب سے اچھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سنانے والا، قرآن سننے والا، قرآنی مکتب چلانے والا، قرآنی مدرسہ چلانے والا، قرآن کے نام پہ، دینیات کے نام پہ، سنت و شریعت کے نام پہ مدرسہ چلانے والا، بھیک مانگنے والا، گاؤں گاؤں، محلے محلے، گھر گھر، چوک چوک، حلقہ حلقہ، خطہ خطہ، ممبئی، بنگلور، حیدرآباد، لکھنؤ، دہلی، ان جگہوں پہ رمضان آنے والا ہے. رمضان میں دھکے مار مار کے، بھگا بھگا کے، پھر بھی دوبارہ رسید لے کے، ایمانداری اور امانت کے ساتھ روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، چندہ کر کے، غریب اور یتیم بچوں کو پڑھا کے، کھانا کھلا کے، بستر دے کے، سلا کے، اس کے پاخانہ پیشاب کے لیے بیت الخلا اور پاخانے اور پیشاب خانے کا نظم انتظام کر کے، جو مدرسے کا ناظم، معلم، سفیر، معاون، اراکین، مدرسے کا صدر، مدرسے کا سیکریٹری، مدرسے کے رکن، گاؤں کی وہ بڑھیا، وہ مسمات جو اپاہج ہو، لولی ہو، لنگڑی ہو، کینسر میں مبتلا ہو، سب مر گیا ہو، 8 آنا پیسہ اور نہیں چلتا تو 1 روپیہ بھی اگر اس نے اس مدرسے میں اور قرآن کی تعلیم میں دیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ دھرتی اور کائنات کے سب سے اچھے لوگ. اے مسلمانوں، قرآن سے رشتہ جوڑو، مدرسوں سے رشتہ جوڑو، مدرسوں کو چوک چوراہے پہ برا بھلا مت کہو. پھر بات وہی آتی ہے کہ ہمارے مسلمان کا سب سے آسان مشغلہ مولویوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. مسجد کے امام کو جو مسجد میں ایک لوٹا پلاسٹک کا بدھنا نہیں لا کے دیتا وہ بھی امام کو سبق پڑھاتا ہے. جس کو سورہ فاتحہ ٹھیک سے نہیں آتا وہ بھی امام پہ حکومت کرتا ہے. مدرسے میں آ کے وہ بھی دھوس دیتا ہے. گزشتہ سال رمضان سے پہلے ایک مدرسے کے ناظم نے جلسہ کیا اور جانتے ہیں 20,000 روپے وہ اس گاؤں کا آدمی چندہ دیتا تھا اس مدرسے کو. مفتی اشتیاق صاحب توجہ دیجئے گا، عبدالوارث بھائی، فیاض بھائی دھیان دیجئے گا میری بات پہ. 20,000 روپے وہ بندہ
چندہ دیتا تھا. اب کے ارریا کی بات بتا رہا ہوں اور جو کی بلاک کی بات بتا رہا ہوں. 20 بہترین کاروباری بندہ ہے, تاجر ہے, میں جانتا ہوں, پہچانتا ہوں اس بندے کو. 20,000 روپے چندہ دیتا تھا. مدرسے کے ناظم نے جلسہ کیا, دستار بندی کیا اور بڑے انداز میں, اچھے انداز میں کیا. مجھ سے مشورہ لیا. 11 بجے اس جلسے کی دعا ہوئی, ایک ایک منٹ کے ساتھ اصلاحی گفتگو. کوئی مارکیٹ نہیں, کوئی عورت نہیں, کوئی بے حیائی نہیں. اور صرف یہ ہوا کہ اس بندے کا جلسے میں نام نہیں دیا, اسٹیج پہ بلا کے نہیں بٹھایا. رمضان میں جب وہ بندہ مدرسے کا ناظم چندہ کے لیے گیا تو بولا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے مدرسے کا بائیکاٹ. آپ نے میرا نام اشتہار میں کیوں نہیں دیا, اسٹیج پہ مجھے بلا کے بیٹھایا کیوں نہیں؟ اور میں نے اپنی طرف سے اس کو سفارش کری کہ بابا نام نہیں دیا اشتہار میں, اسٹیج پہ نہیں بلایا, اسٹیج علماء کا تھا, تم نام کے لیے مر رہے ہو, اگلا تمہارے نام پہ ہم ایک جلسہ کرا دیں گے, تمہارے نام میں ادائی لکھ کے صرف تمہارا نام رہے گا. لیکن مدرسے کو, تم مدرسے کو چندہ دیتے تھے, کسی مولوی کو چندہ نہیں دیتے تھے. نہیں مانا, بولا میں نے قسم کھا لیا ہے زندگی بھر جب تک زندہ رہوں گا اس مدرسے کو, اس ناظم کو چندہ نہیں دوں گا. کیا رونت ہے آپ کے چندے سے مدرسے نہیں چلتے, آپ کے پیسوں سے مدرسے نہیں چلتے. کان کھول کے مسلمانوں سنو, یہ مدرسے خدائی ادارے ہیں, یہ مدرسے نظام مصطفیٰ کے مرکز ہیں. اس کو اللہ چلاتا ہے, ایمان والا مسلمان نہیں چلاتا, اسے اللہ چلاتا ہے, اللہ کا غیبی نظام چلاتا ہے. تمہارے گھر میں 4 بچوں کو صحیح سے تم 3 ٹائم کھانا نہیں کھلا سکتے. 100 150 200 500 بچے مدرسے میں 3 ٹائم اور 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. بولو تم کھلاتے ہو کہ خدا کھلاتا ہے؟ اس لیے کبھی مت لانا زبان پہ کہ میں چندہ نہیں دوں گا, میں دھندا بند کر دوں گا, میں آپ کی گاڑی روک لوں گا, آپ کے مدرسے کی کمیٹی میں استعفیٰ دے دوں گا, آپ کا راستہ روک لوں گا, آپ کی رسید روک لوں گا. دھمکی دو گے, آج سن لو میری بات, اگر ایک بھی مدرسے کو, ایک بھی مولوی کو, ایک بھی لولے لنگڑے اپاہج حافظ قرآن کو بھی اگر ترچھی نگاہ سے تضحیک اور توہین کے نگاہ سے دیکھا تو نسلوں میں ایمان والا بچہ پیدا نہیں ہوگا. یاد کر لینا, یاد کر لینا میری بات, نسلوں میں ایمان والی اولاد پیدا نہیں ہوگی, خدا دین سے محروم کر دے گا. اس لیے قرآن, صاحب قرآن, حاملی قرآن, مرکز قرآن, مدرسے قرآن, مکتب قرآن, تعلیم قرآن, تبلیغ قرآن, تحریک قرآن, مشن قرآن, دعوت قرآن کا نام جہاں کہیں آ جائے خدا کے نام پہ سر جھکا دینا. قرآن سب کے لیے ہے, سب سے اچھی کتاب ہے, اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے اور تعلیم دینے اور دلانے والے سب سے اچھے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بات لمبی ہو گئی, اب میرے خیال سے 45 منٹ ہو چکا. بہرحال میرے پاس گھڑی تو نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت میرا پورا ہو چکا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. اتنا بڑا مجمع آیا ہے, کیا اس 1.25 گھنٹے کے چیخنے اور چلانے میں 20 کلومیٹر ارریا سے آپ کے ہاں موٹر سائیکل چلا کے آیا ہوں, ٹھنڈی کھا کے آیا ہوں, پھر ابھی ٹھنڈی کھاتا جاؤں گا. میری اتنی سی اجرت ہے, میری اتنی سی اجرت ہے آپ سے, اتنی سی بھیک ہے آپ سے کہ جو قرآن کی دعوت دی گئی, نبی کا پیغام دیا گیا, ایک مرتبہ طے کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اٹھاؤ ہاتھ, پختہ عزم کرو, ارادہ کرو. ہم سب ایک ہیں, ہم سب نیک بنے, ہم سچے بنے. نبی کے یہاں ان کے قبر میں روضہ اطہر میں آپ کے اعمال, میرے اعمال پیش کیے جائیں. نبی کو اچھے عمل والے مسلمان کی جب
تعریف کی جاتی ہے تو نبی خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال والے مسلمانوں کی حرکتیں پیش کی جاتی ہیں ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ عالم دین جو آپ کے یہاں آ رہے ہیں، آئیں گے اپنے سچے اور پکے دعوت کو لے کے آپ کے یہاں، میں بس یہی کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں کہ ہمارے جلسوں کو بدنام لوگ کر رہے ہیں، آپ کو نیک نام بنانے کی فکر کرنی ہے۔ آپ نے عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، بڑا اچھا لگا مجھے، بڑے پیار اور بڑی محبت سے آپ نے سنا ہے۔ حق کو، انصاف کو، امانت و دیانت کو، سچائی کو، جھوٹ سے بچنے کو، سود اور رشوت اور ناجائز لین دین، جہیز، نشہ، ان تمام بے حیائی، بیٹیوں کی بے عزتی، رسوائی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے سماج کو بچائیے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں ایک ایسی برائی آ گئی ہے جو غیروں میں تھی، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار بھی ہو رہی۔ اب کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا۔ میرے پاس اتنے پنچایتی کے واقعات ہیں، 6 مہینے کے پنچایتی کے واقعات کو میں سناؤں تو پھر 45 منٹ لگے گا۔ ہم 20 سال 15 سال پہلے جلسہ میں کہتے تھے کہ فلاں اسٹیٹ کی لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی اور مقدمہ ہوا تو تھانے میں ایس ایچ او کے سامنے، تھانے دار کے سامنے بوڑھا باپ بیٹھ کے بیٹی کو منا رہا تھا، بیٹی باپ کی عزت رکھ لے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اب گھر جائیے، میں نے اپنی مرضی کی شادی کری ہے، میں سوچ سمجھ کے جوان ہوں اور بالغ ہوں، میں نے اپنا جیون ساتھی اپنی مرضی سے چنا ہے، اب گھر چلے جائیے۔ میں 15-20 سال پہلے تقریر میں کہتا تھا اور باہر کے اسٹیٹ کے بارے میں بولتا تھا۔ افسوس اور شرم کی بات میرے جو کی ہاٹ کے مسلمانوں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں اب یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ہم کس کو سنائیں گے؟ اس لیے اپنا قصہ، اپنا درد، اپنا آنسو آپ کے سامنے میں رکھتے ہیں کہ جگیے، ہوشیار ہوئیے، بیدار ہوئیے۔ طوفان ابھی آیا نہیں ہے، دستک دینے کے لیے اس کا جھونکا آیا ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ رہا، آپ نے روکا نہیں، آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی ان طوفان سے، تو کچھ نہیں بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ عقیدہ بچے گا، آپ میں غیروں میں کچھ فرق باقی نہیں رہے گا۔ ابھی ٹوپی اور داڑھی اور مسجد اور مدرسے سے فرق ہے۔ سازش یہ ہے کہ ٹوپی بھی چھینی جائے، داڑھی بھی چھینی جائے، مسجد پہ بھی پابندی لگے، مدرسے کو بھی چھین لیا جائے، تو مسلمانوں بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اس لیے آؤ عزم کرو کہ انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ بولی، عمل کریں گے نا؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی بات سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی بہن کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ میری بہن ہیں۔